کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، آپ سروے کر لیں، آپ جیلوں کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے مجرموں سے آپ ملیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کی کہانی اور سٹوری کیا ہے، تو آخر میں نکلے گا کیا کہ فلاں پہ مجھے غصہ آ گیا تھا، فلاں وجہ سے غصہ آ گیا تھا تو یہ مجھ سے ہو گیا۔ قتل ہوتے ہیں آج کل معاشرے میں، طلاقوں کی آپ ریشو چیک کریں کس قدر زیادہ، جو بھی مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا جی، پہلے وہ یہی کہتا ہے جی قاری صاحب غصے میں نے طلاق دے دی، وہ آگے سے ہنس کر کہتے ہیں بھی طلاق تو غصے میں ہی دیتے ہیں، محبت میں کون طلاق دیتا ہے، طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ لیکن جو بھی آتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے جی غصہ آیا تو میں نے طلاق دے دی۔ اب چند لمحوں کے غصے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جیتا جاگتا گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے بندے کا۔ رشتہ داریوں کے اندر دیکھ لیں جس قدر قطع رحمی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی بات کار فرما ہوگی کہ کسی نہ کسی بات پہ غصے میں ہوئے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے غصہ چل رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے غصے میں نہیں آتے۔ صحیح مسلم کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اچانک ایک بندہ اس نے رسیوں کے اندر ایک بندے کو جکڑا ہوا اور وہ مسجد کے اندر آیا۔ مسجد کے اندر آ کر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس بندے نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں جی میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے؟ کہتا جی میں اور اس کا بھائی دونوں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، میں درخت کے اوپر تھا، یہ نیچے تھا، کوئی بات ہوئی، اس نے مجھے گالی نکالی، میرے ہاتھ میں گلاڑی تھی، میں نے اوپر سے اس کے ماری اور اس کے سر کے اندر لگی اور اس کی گردن جدا ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا بھی مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے دیت دینے کے لیے؟ اس نے کہا جی یہ ایک کلاڑی اور ایک چادر، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تیرا قبیلہ خاندان تیری دیت ادا کر دے گا؟ کہتا جی میرے جیسے بندے کو قبیلے میں جانتا کون ہے، میری کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے اپنے قبیلے کے اندر، غریب آدمی ہوں، میری کون دیت ادا کرے گا؟ ایسے ہی ہے نا، قبیلے برادری کے اندر جو عہدے والے ہوں گے یا جو پیسے والے ہوں گے ان کی تو عزت اور قدر ہوگی، برادری اور قبیلے کے اندر کسی غریب اور ماڑے کی تو کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جی میری اتنی کہاں اوقات ہے کہ کوئی میری دیت ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا پھر تو تجھے قصاص میں قتل ہونا ہے، پھر تو اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وہ اسی طرح کہتا جا رہا اور وہ دوسرا جس کا بھائی قتل ہوا تھا نا اس کو رسی سے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، اس کو پھر واپس بلایا۔ آپ نے واپس بلا کر کہا کہ وہ جس کا بھائی قتل ہوا تھا اس کو کہا کہ کیا تو یہ بات چاہتا ہے کہ کل قیامت کو یہ بندہ جو ہے تیرے بھائی کے سارے گناہ اس کے سر کے اوپر ہوں اور تیرے بھائی کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا کذالک، کیوں نہیں اللہ کے رسول میں ایسا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر اس کو چھوڑ دے، کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تیرے بھائی کے سارے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اب ایک معمولی سی بات تھی، چھوٹی سی گالی نکالی اس کو، اگر وہ صبر کر لیتا تو اتنی بڑی مصیبت سے دو چار نہ ہوتا، اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تبوء باسمک و اسم اخیک، تیرے بھائی کے سارے گناہ جو ہیں اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ تو غصہ جو ہے یہ انتہائی مذموم حرکت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اخلاق کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، اس کی ابتدا بھی یہ ہے کہ انسان غصے پہ کنٹرول کر لے، اس کی انتہا بھی یہ ہے کہ انسان غصے کے اوپر کنٹرول کر لے۔ اخلاق عالیہ جو ہیں وہ کبھی بھی انسان کی سیرت جو ہے وہ کسی طرح بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت غصہ جو ہے وہ ہے، جب تک وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر لیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ ہمیں کیسے درس دیتی ہے صبر کا، کہ آپ نے پوری زندگی کتنے کتنے بڑے ظالموں نے ظلم آپ پہ کیے، کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں انتقام نہیں لیا،
اب کوئی ظلم کرے اور آپ صبر کریں، اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ کوئی ظلم کرے آپ صبر کریں، کوئی آپ کا حق مارے آپ صبر کریں، کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرے اور آپ صبر کرنے والے ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی رضا رکھی ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی ان کو کوئی غصہ دلاتا ہے وہ آگے سے مسکرا کر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھا تھا نا کسی نے کہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کانا خلقہ القرآن، فرمایا کہ قرآن کو کھول لو، 30 پاروں کو پڑھتے جاؤ، جو جو میرے اللہ نے حکم دیا وہ میرے نبی کی سیرت میں تمہیں نظر آ جائے۔ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی ان کو کوئی غصہ دلاتا ہے وہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری سیرت آپ دیکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جا رہے تھے، ایک آپ نے یمنی چادر جو اپنے اوپر، یمنی چادر میں اپنے اوپر آپ نے بکل ماری تھی، لپیٹا ہوا تھا، ایک آنے والا آیا، اس نے دونوں کناروں کو پکڑا چادر کو اور یوں کھینچا اس نے زور کے ساتھ، یہاں تک کہ اس چادر کی کنارے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی گردن کے اوپر جو ہے وہ لال نشان جو ہے وہ نظر آنے لگا، اس قدر زور سے اس نے کھینچا۔ کیا جرم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مانگا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی سوال کیا ہے، نہ اس نے کوئی بات کی، آ کے کھینچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیچھے سے اس نے 2-3 بار زور سے کھینچا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بھی دو، من مال اللہ ما آتاکا، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہوا اس مال سے مجھے بھی دو۔ اب نہ تو قرضہ لیا تھا آپ نے، نہ آپ کی اس نے ملازمت کی تھی، مزدوری کی تھی، نہ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ وراثت کا حقدار تھا، کس بات کا مانگ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے بھی دو، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے کی طرف دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں، آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کیا کہا؟ میرے صحابہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کر دو۔ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب بھی کوئی غصہ دلاتا ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں، اللہ کا قرب قیامت کو وہ پائیں گے جو جب بھی ان کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو وہ تو مسکراتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی ایک بات ہے، آپ اگر سمجھیں، اصل میں مثبت اور منفی سوچ جو ہے نا یہ انسان کے کردار کو بناتی اور بگاڑتی ہے۔ اگر اس لمحے کبھی کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا اور آپ اس لمحے یہ سوچ لیں کہ اس نے تو مجھے بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع دے دیا ہے، تو آپ اس کے اوپر ناراض ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، آپ تو خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی غصہ دلائے تم صبر کر لو، اور جو صبر کرے گا بغیر حساب کی اس کو میں اجر عطا کر دوں گا۔ تو جس نے تمہیں غصہ دلایا وہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم بغیر حساب کے اللہ سے اجر کے طالب بن جاؤ، اللہ سے اجر حاصل کر لو، تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ سلف صالحین کرتے تھے۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اللہ کے سامنے بہت بڑا اجر جو ہے اس کو کمانے کا جو ہے وہ موقع عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ایک واقعہ مسند بزار کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا نا آپ نے اس کو عطا کر دیا، اور عطا کرنے کے بعد مسجد سے نکل رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مسکرا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ساتھ اس سے پوچھا حل احسنت الیک، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ما احسنت ولا اجملت، وہ کہتا ہے جی نہ کوئی نیکی تے نہ کوئی پلائی، یہ بھی کوئی گل ہے 4 پیسے دے کے تو سمجھا بھی بڑی تسی نیکی کیتی، یہ اس کے انداز اور الفاظ ہیں۔ ما احسنت ولا اجملت، نہ تو اچھا کیا ہے نہ ہی کوئی نیکی کی ہے۔ اللہ، اب آپ سوچیں اس جگہ پہ میں اور آپ ہوں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور کہا ٹھہرو، یہاں پہ گھر میں داخل ہو گئے،
جو کچھ گھر میں میسر تھا لا کر اس کو عطا کر دیا۔ عطا کرنے کے بعد پھر آپ نے پوچھا حل آسنتا، کیا میں نے کوئی نیکی کی ہے تیرے ساتھ؟ کہتا ہے جزاک اللہ خیر من اہلی و عشیرتی کا، کہتا ہے میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ، اب جب اس نے مسجد میں یہ الفاظ کہے تھے نا ما احسنت ولا اجملت، صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کس کی اتنی ہمت اور اس کی گستاخی کہ نبی پاک علیہ السلام کس طرح آپ نے ان کو بٹھا دیا تھا۔ غصہ تو تھا صحابہ کو۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت یہ دیکھیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس بندے دھاتی کو آپ نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ میں نے تجھے کچھ دیا جو دیا، تو نے آگے سے کچھ کہا جو تو نے کہا، میرے صحابہ نے سنا، ان کے دلوں کے اندر تیرے بارے غصہ ہے کہ تم نے اچھے الفاظ نہیں ادا کیے، تو اب پھر میں نے تجھے دیا اور پھر تو نے کچھ کہا اور تو نے اچھا کہا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی بات جو تو نے مجھے یہاں پہ کہی ہے نا، یہ مسجد میں جا کر صحابہ کے سامنے کہہ دے تاکہ میرے صحابہ کے دل بھی صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو جلتی پہ آگ لگانے والے ہیں بھائی، دو بندے ناراض ہو نہ جائیں، ہم تو پھر چاہتے ہیں کہ ان کی قیامت تک کی ناراضگی رہے، ہم تو پھر ایسی ایسی چالیں چلتے ہیں کہ یہ اب کبھی مل نہ سکے۔ یہ ہمارا رد عمل اور ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ چلو یار مسجد میں میرے صحابہ کے سامنے یہ جملہ تم کہہ دو، ان کے بھی دل خوش ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے ناراضگی جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو وہ بندہ آیا، اس نے آ کر یہی الفاظ کہے جزاک اللہ خیرہ والے الفاظ، تو صحابہ کرام جو ہیں ان کے دلوں میں سے بھی ناراضگی ختم ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کی، صلح کی بات کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ ہر عمل کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن کسی کو معاف کر دینا، غصہ نہ کرنا، ناراضگی کے وقت کسی کو معاف کر دینا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن عرش کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش آیا ہوگا اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا فرشتوں میں کہ وہ کہاں ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ کہاں ہیں، وہ آ جائیں، وہ آگے آ جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کسی کو معاف کیا، میری خاطر آج ان کا اجر میں خود عطا کروں گا، ان کا اجر میں خود جو ہے وہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو بھائی معمولی بات پہ اتنا بڑا اور اتنا بڑا اجر آپ لے سکتے ہیں۔ معمولی سا غصہ اگر آپ کنٹرول کر لیں، اگر میں تھوڑا سا سوچ لوں تو کتنا بڑا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں، وہ یاد رکھنے والی ہیں اس مسئلے کے اندر۔ ایک تو یہ رکھیں، غصہ جو ہے نا اس کو اگر آپ کہیں کہ مجھے آئے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی طبیعت ہے، اس کے اندر غصہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جبلت ہے انسان کی، انسان کے مزاج اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی تیز والا ہے، لیکن سب کو حکم کیا ہے کہ غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی یہ کہنا مجھے غصہ آئے نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو نافذ نہیں کرنا، غصے کے بدلے میں انتقام جو ہے اس کو آپ نے نہیں لینا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں، جتنا مرضی غصہ آ جائے، جتنا مرضی آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے، جتنا مرضی آپ کا حق کسی نے دبا لیا ہو، وہ آ کے یہ کہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تو کبھی اس کو منع نہیں کرنا، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا۔ جو اللہ کا واسطہ ڈال دے آ کے
بعض اتنے سخت دل ہوتے ہیں، یقین کریں کہ وہ اللہ کے واسطے کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر جو تم سے معافی مانگے اس کو معاف کر دو، ہوگا کیا؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تذکرنی عند الغضب، اے ابن آدم غصے کے وقت مجھے یاد رکھنا، غصے کے وقت مجھے یاد رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اذکرک عند الغضب، جب حشر کے میدان میں غصے کے اندر ہوں گا اس وقت میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ غصے کے وقت مجھے یاد رکھنا دنیا میں، جب میں خلائق کے اوپر غصے کے اندر ہوں گا، اور اس دن فرمایا اللہ تعالیٰ کے غصے سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوگی، اللہ اس قدر غضبناک ہوں گے۔ فرمایا جس نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اس کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا لا اہلک فی من اہلک، فرمایا کہ میں جن کو ہلاک کروں گا ان میں سے تو نہیں ہوگا جس کو میں ہلاک کروں گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا، غصے کو تھوکا ہوگا، غصے پہ کنٹرول کیا ہوگا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے خیر اور رہنمائی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اسی کے اندر ہے۔ صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ سیرت کے ہر گوشے میں آپ کو ملے گا، جیسے نبی پاک نے کر کے دکھایا میرے صحابہ نے بھی اسی طرح کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اور آل کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بار بار یہی کہتا ہوں، سچی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھنے والے سب مسلمان توجہ سے سنیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا سبنی فی اذن، فرمایا ایک آدمی آئے اور میرے کان میں گالیاں نکالنی شروع کر دے، اور اس کے بعد فرمایا وَاعْتَذَرَ فِي الْأُخْرَى، اور دوسری طرف سے آئے دوسرے کان میں معذرت کر لے، لَقَبِلْتُ، تو میں اس کی معذرت کو قبول کر لوں گا۔ ادھر سے آیا گالیاں دی، ادھر سے آ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، تیری ایسی تیسی، تو نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی اتنی بات کرنے کی؟ فرمایا میں اس کا عذر قبول کر کے اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بیٹے زین العابدین اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، امام زین العابدین جو ہیں مسجد سے نکلے، گھر کی طرف جا رہے تھے، آگے سے ایک بندہ آیا اور قد سبا، اس نے برا بلا کہنے کی انتہا کر دی، جو اس کے منہ میں آیا اس نے بکنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کھڑے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ دل کی بڑاس نکال رہا ہے، برا بلا کہہ جا رہا ہے۔ جب وہ خاموش ہوا نا تو امام زین العابدین رحمہ اللہ اس کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ابن اخی، اللہ اکبر، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے۔ حالانکہ وہ آپ کا بھتیجا تو نہیں تھا، لیکن یعنی کہ دیکھیں کہ جو گالیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ انداز تکلم کیا ہے۔ ہم تو معمولی بات پہ اتنا اکھڑتے ہیں کہ پھر نہ چھوٹا دیکھتے ہیں نہ بڑا دیکھتے ہیں، یہ عہدے کے اندر، یہ منصب کے اندر، یہ رشتہ داری کے اندر، یہ کسی جگہ مجھ سے چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا کیا عزت ہے کیا مقام ہے، سب کچھ ایک لمحے میں ختم، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، جو بات تو نے میرے بارے میں کی ہے نا یہ تو بہت تھوڑی ہے، میرے اندر تو اتنے عیب ہیں کہ بس میرے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں تیری ایسی میں کہتا ہے مینو انج کہن دیا تو میرے بارے تیری یہ گل ہے؟ کہتے ہیں نہیں، جو تو نے کہا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، جو میرے اندر ہے جس پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں بات یہ ہے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، اگر کوئی خدمت اور ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکوں۔ وہ کھڑا خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے ساری باتیں، پسینے آ رہے ہیں اس کو کہ میں کیا کر رہا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے وہ خاموش رہا، کوئی اس نے حاجت نہیں کی، بیان کی آپ کے سامنے،
اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس کو پہنا دی. کہا 1 منٹ ادھر ٹھہرنا. گھر میں داخل ہوئے, 1000 دینار کی تھیلی لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. وہ بندہ, راوی بیان کرتے ہیں, وہ بندہ جب بھی حضرت زین العابدین کو دیکھتا ان کے لیے دعا کرتا اور یہ جملہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس دھرتی پر نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہیں تو زین العابدین کو دیکھو. یہ اسلام پھیلا تھا. ہم صرف اسلام سنتے ہیں یا سناتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ہمارے عمل سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان بڑی دور کی گل ہے, کوئی نمازی بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی ہمیں دیکھ کر نماز پڑھنی چھوڑ دے, لیکن نمازی بنتا کوئی نہیں. ہماری یہ صورتحال ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. میرے بھائیوں, یہ باتیں کہنے اور سننے تک نہیں, یہ تو ایک دوسرے کی اصلاح ہے. آپ میری اصلاح کریں, میں آپ کی اصلاح کروں, اسی کے اندر ہی اللہ نے خیر رکھی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اصلاح کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. امام زین العابدین رات کو اٹھے, لونڈی کو اٹھایا کہ مجھے پانی, سردی کا موسم تھا, پانی گرم کر کے دو. وہ وضو کرانے لگی, گرم پانی, ہاتھ سے برتن اس کے گر گیا, چہرے کے اوپر برتن بھی لگا, چہرہ بھی زخمی ہو گیا, پانی بھی گرم جو ہے وہ پڑا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ سمجھدار لونڈی تھی, اس کو پتہ تھا کہ اب کیسے جو ہے معاملے کو کنٹرول کرنا ہے. تو فوراً کہتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ. یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں ان کو غصہ آئے تو وہ غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. فوراً کہتے ہیں یا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. وہ آگے سے کہتی ہے والعافین عن الناس. اللہ کے بندے تو معاف بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قد عفوت کی, میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ آگے سے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ کہتے ہیں انتی حرۃ لوجہ اللہ, جاؤ آج کے بعد میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا, اپنا قرب جو ہے وہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا قاضی, پہلا سٹیپ کیا, غصے کو کنٹرول کرنا ہے. پھر کنٹرول کر کے یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تینوں کہا تو کچھ نہیں, لیکن آج تو بعد مینوں نظر نہ آئی جو ہمارے جملے ہیں. نہیں, پھر معاف بھی کر دیں. معاف بھی کر دیا ہے. کہا نہیں اچھے بھی اجے نہیں. فرمایا یہ نہیں کہنا کہ تو میرے نہ کر لیا جو کرنا سی تو میں تینوں چھڑتا, دفع ہو جا, آج تو بعد میرے کو کوئی امید نہ رکھی. نہیں, فرمایا واللہ یحب المحسنین. تم اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, تو پھر اس کو کچھ اور دے دو تاکہ اللہ کی رضا بھی تمہارے اوپر مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.